السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی محترم اویس ملک صاحب، اور یہ ماشاءاللہ مرکزی کنوینر ہیں جے ٹی آئی کے جمعیت طلبہ اسلام کے محترم مولانا اویس ملک صاحب کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور مختلف سوالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمیں اپنے علم سے معلومات سے انشاءاللہ مستفید کریں گے۔ ہم سب سے پہلے محترم بھائی اویس ملک صاحب کو اپنے اس اسٹوڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شبانہ روز جو آپ کا مصروفیت ہے اور جو آپ کی محنت ہے، اس حوالے سے جے ٹی آئی کے حوالے سے بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور بھی آپ کچھ بزنس کی آپ کی مصروفیات ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مصروف ترین لمحات میں سے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ حضرت، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کچھ مختصر تعارف آ گیا ناظرین کے سامنے، آپ ہی کی زبانی ذرا سن لیں، تھوڑا سا تعلیمی بیک گراؤنڈ، اور آپ جے ٹی آئی میں کب اور کیسے شامل ہوئے، ذرا اس کا بھی اس منظر تھوڑا سا آ جائے ناظرین کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے ادارے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، ہمارا موقف طلباء تک، نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا، اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا تعارف کا تعلق ہے، تو بیسکلی میرا تعلق ہارون آباد ضلع بہاول نگر سے ہے، اور ہم ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جمعیت طلبہ اسلام سے میرا تعلق یوں سمجھ لیں کہ چوتھی نسل سے ہے۔ میرا پردادا جی مولانا قطب الدین رحمہ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام میں کام کرتے رہے، وہ صوبائی سطح کے، مرکزی سطح کے ذمہ دار تھے۔ بیسکلی میرا تعلق ہارون آباد ضلع بہاول نگر سے ہے، اور میرا مذہبی اور بزنس فیملی سے تعلق ہے، اور جمعیت علماء اسلام میں ہم چوتھی نسل سے ہیں۔ میرے پردادا مولانا قطب الدین رحمہ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے تھے، اور مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم چوتھی نسل ہیں، بلکہ پانچویں نسل ہماری آگے جمعیت کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور ہمارے خاندان کا یہ ریکارڈ ہے کہ مولانا قطب الدین سے لے کر آج تک کوئی ایک مرحلہ بھی الیکشن میں ایسا نہیں آیا کہ ہم نے جمعیت کے علاوہ کسی جماعت کو سپورٹ کیا ہو۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے ہم چوتھی نسل سے جمعیت کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ تقریباً پرائمری کے اندر یا 6 کلاس کے اندر تھا، تو اس وقت میں جمعیت طلبہ اسلام کے مقامی یونٹ میں کام کر رہا تھا۔ تو وہاں مختلف ذمہ داریوں پہ یونٹ میں کام کیا، پھر ہم نے تحصیل میں کام کیا، پھر ضلع میں کام کیا، پھر صوبے کی مختلف ذمہ داریوں پہ کام کیا۔ تو اس دفعہ جب ہمارا ٹینیور مکمل ہو گیا، تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے مرکزی کنوینر کی ذمہ داری فراہم کی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ملک صاحب، ویسے تو آپ کے خاندان کا جو تعلق ہے وہ ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن آپ جو ہے جے ٹی آئی کے ساتھ جمعیت طلباء اسلام کے اندر چلے گئے، اور اب ہم آج ہمارا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہی بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جمعیت طلباء اسلام ہے، جے ٹی آئی ہے، اس کا بنیادی نظریہ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے ملک صاحب؟ جمعیت طلبہ اسلام کا بنیادی جو مقصد ہے، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ مختلف ہیں۔ مختصر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسلامی شاعر ہیں، اسلامی عقائد و نظریات ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کی تبلیغ و اشاعت کرنا ہے، پھر ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ملا مصر تفریق کا جو انگریز کی پیدا کردہ یہ تفریق ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور اسلامی نظام کے لیے طلبہ کو، اسلامی نظام تعلیم کے لیے طلبہ کو تیار کرنا ہے۔ یہ جمعیت طلبہ اسلام کا بنیادی مقاصد میں سے مقاصد ہیں۔ اچھا ملک صاحب، جے ٹی آئی جو ہے یہ کن طلبہ کے لیے کام کرتی ہے؟ کیا مدارس تک یہ محدود ہے، یا یونیورسٹی کے طلبہ کے اندر بھی اس کا کوئی جو ہے کارکردگی ہے، کوئی اس کے اندر بھی کام یہ کرتی ہے، یونیورسٹی یا کالجز لیول کے اوپر جا کے؟ بھائی، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جمعیت طلبہ اسلام ملا مصر تفریق کا خاتمہ کرتی ہے، یعنی مدارس کے اندر بھی کام کرتی ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو بھی یہ فوکس کرتی ہے۔ یہ انگریز کی پیدا کردہ تفریق ہے، اور یہی جمعیت طلبہ اسلام کی دیگر تنظیموں سے فوقیت بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ مدارس کو طلباء کو بھی لیتے ہیں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء کو بھی ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ زبردست۔
अच्छा, अगला ये सवाल है कि ये जो पाकिस्तान में तलबा की सियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर और तलबा यूनियन के हवाले से जो यहाँ पर हमारे यहाँ, इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? तलबा यूनियन के हवाले से जेटीआई का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हज़रत, इस हवाले से गुज़ारिश ही है कि तकरीबन पाकिस्तान के क़याम से पहले और क़याम के बाद सन 70 की दिहाई तक तलबा ने सियासत में एक एक्टिव रोल किरदार अदा किया और एक मौसर जो है उनकी एक्टिविटीज़ थी। और लेकिन जब जनरल ज़िया आया यहाँ पे और उसने 1984 में इन तलबा के यानी कि एक्टिविटीज़ से खौफ़ज़दा होकर कि हकीकी क़यादत ना आए, खौफ़ज़दा होकर तलबा यूनियन पे पाबंदी लगा दी। 1984 से लेकर अब तक यानी मौजूदा सूरत हाल तक तलबा जो सियासत है ये इंतहाई कमज़ोर बल्कि कमज़ोर तर हो चुकी है और हम समझते हैं कि इसका हमें नुकसान हुआ है। तलबा यूनियन की पाबंदी की वजह से एक तो जो है वो जो जानदार क़यादत, शानदार क़यादत, एक नौजवान क़यादत, बाशऊर क़यादत, ये लो तबके से उठकर कौमी सतह पे किरदार अदा करती थी, वो पैदा नहीं हो रही। इस पाबंदी की वजह से हमारे मुल्क में सरमायादार, जागीरदाराना निज़ाम और इसी तरह मोरूसी निज़ाम सियासत ये हमारे मुल्क पे नाअहल क़यादत मुसल्लत है। आज अगर तलबा यूनियन पे पाबंदी हटा दी जाए, तलबा को यानी कि मौका दिया जाए, तो ये एक तो नौजवान क़यादत हमारे दरमियान पैदा होगी और लोअर तबके से लोग उठेंगे और जो है वो कौमी सियासत में जो है वो किरदार अदा करेंगे। और उसके साथ साथ ये होगा कि सिर्फ ये नहीं कि किरदार अदा करेंगे, इस वक्त हमारा मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है, तो इंशाल्लाह नौजवान और पढ़ी लिखी क़यादत आएगी तो इस दलदल से मुल्क को निकाल कर बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। और सिर्फ इसके साथ साथ ये मुस्तकबिल की बात नहीं है, मौजूदा दौर में भी आप देखें तो इस दौर के अंदर भी तलबा के मसाइल हल नहीं हो रहे। फीसों का मसाइल हैं, यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल के मसाइल हैं, दीगर जो है वो निसाबी सरगर्मियाँ हैं। और इसके साथ साथ मजीद में जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस वक्त हमारे तालीमी इदारों में बेहयाई जो है वो मतलब मैं आपसे यही सवाल भी करने वाला था, ये जो मखलूत निज़ाम तालीम है हमारे मुआशरे के अंदर, इसके क्या असरात हैं और इन असरात को कैसे कम किया जा सकता है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये मखलूत निज़ाम तालीम का हमारे मुआशरे के अंदर? हज़रत, हम तो यही चाह रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम तालीम नाफ़िज़ हो, क्योंकि मखलूत जो निज़ाम तालीम है ये अब आए रोज मैं किसी तालीमी इदारे को सवाल को काटते हुए थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ, मखलूत में जो निज़ाम तालीम है या आप जो कह रहे हैं इस्लामी निज़ाम तालीम है, उसको तो दुनिया दकियानूसी की नज़र कर देती है। वो कहती है तो दकियानूस है। आप हमारे हमसाये में जो एक सिस्टम शुरू हुआ था, उन्होंने मखलूत निज़ाम तालीम के खिलाफ काम शुरू किया तो उनको दुनिया ने कहा कि ये तो दुश्मन है तरक्की के। नहीं सर, हम तरक्की के या औरत के या किसी के तालीम के मुखालिफ नहीं है, हम मखलूत निज़ाम तालीम के मुखालिफ हैं। हम कहते हैं कि मर्द के लिए अलग यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे हों और ख़वातीन के लिए अलग हों। जब इस्लाम ख़वातीन को मुकम्मल तालीम का निज़ाम देता है, वही निसाब है आपने उनको पढ़ाना है, ख़वातीन को वही निसाब है आप लड़कों को पढ़ाएं। तो हम निज़ाम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम मखलूत निज़ाम तालीम के खिलाफ। हम कहते हैं कि मखलूत जो निज़ाम तालीम है ये बेहयाई की तरफ पहला कदम है। तो और जो हमारे इदारों में आजकल आप देख रहे हैं ये जो चीजें आ रही हैं, मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता, तो ये बहुत पाकिस्तानी माशरे के लिए, इस्लामी माशरे के लिए तशवीशनाक है। तो इसका सद्देबाब इसी सूरत में हो सकता है जब हम इस्लामी और मखलूत इस्लामी निज़ाम तालीम नाफिज करें और तबकाती निज़ाम तालीम को मखलूत निज़ाम तालीम का खात्मा करें। अच्छा, ये जो आपकी तंजीम है जेटीआई, मलिक साहब, इसके अंदर और दीगर जो तलबा तंजीमें काम कर रही हैं उनके अंदर बुनियादी फर्क क्या है? आप क्या समझते हैं कि हमारी जमात क्यों अलग है, क्यों मुमताज है? हज़रत, इसमें बहुत सारे फ़र्क हैं, सिर्फ मैं एक दो जो है ना वो करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो हमारी जो जेटीआई है, जमीयत तलबा इस्लाम है, सबसे पहले इसमें यह है कि की दावत देते हैं, उसको इसकी तरफ लाते हैं। और आप जमीयत तलबा इस्लाम की 53 साल तारीख में एक भी मिसाल ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि किसी तालिब इल्म, किसी कारकुन के हाथ जो है किसी अपने भाई के खून नाक से रंगीन हुए हों या उसका दामन दागदार हुआ हो, तो एक मिसाल भी आपको 53 साल में नहीं मिलेगी। जबरदस्त। फिर इसके साथ साथ ये है कि हम उलमाए हक की सरपरस्ती में काम करते हैं, क्योंकि हम इस्लामी निज़ाम तालीम का दावा करते हैं। तो इस्लाम अब 1400 साल की तारीख दोहराएं तो 1400 साल में जहां भी इस्लाम नाफज हुआ है,
کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نافذ ہوا ہو تو علماء کی سرپرستی کے بغیر ہوا ہو۔ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو اسلامی نظام تعلیم کا دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن ان کے ساتھ علماء کی سرپرستی نہیں ہے، تو ہم علماء کی سرپرستی کے اندر کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وسعت نظر ہے، ڈائیلاگ ہے، ہم اگلے کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، پھر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، وسعت نظر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم فرقہ واریت کی طرف نہیں نوجوانوں کو جانے دیتے، ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اور سارے لوگ جڑتے ہیں آپس میں۔ زبردست۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے یہ ہے کہ جو باطل چیزیں ہیں، مثلا الحاد ہے، بے دینی ہے، بے حیائی ہے، اس کے خلاف بھی ہم پرامن طور پہ جدوجہد کرتے ہیں کہ یہ باقی تنظیموں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یعنی ہم نوجوانوں کو جدوجہد پر قائل کرتے ہیں لیکن پرامن جدوجہد پہ، اسلامی نظام تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن گالی اور گولی نہیں، خنجر نہیں، پرامن جدوجہد۔ تو یہ جمعیت طلبہ اسلام کو دوسری جماعتوں سے ممتاز کرنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ خود بھی ایک نوجوان قیادت ہیں اور آپ کے اندر خون بھی نوجوانوں والا دوڑ رہا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی محنت بھی نوجوانوں والی ہے۔ آپ ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ پاک نے آپ کو اسی محنت کی صدقے آپ نے وہ ایک رول دے دیا، کردار آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسلامی نظام کے قیام میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ بھی ایک نوجوان ہیں اور آپ ایک قیادت کر رہے ہیں ایک بڑی جماعت کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام کے قیام میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سر، ہمیں اس اسلامی نظام کے قیام کے لیے وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو صحابہ اکرام، نوجوان صحابہ اکرام نے کردار ادا کیا، کیونکہ اسی دور میں حضرت جو ہے وہ عمار بن یاسر، حضرت معوذ بن معاذ، حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ نوجوان صحابہ اکرام کی پوری ٹیم، یہ ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان جیسی نابغہ جو شخصیات ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ جو ان کی نوجوانی کی جو عمر ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آج ہمارا نوجوان ان ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنانے کی بجائے ہم ایکٹرز کو، ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا جو نقطہ نظر ہے نوجوانوں کا، ہمیں ان کو فوکس کر کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی طرح اپنا جو ہے وہ کردار جاندار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے تو چونکہ آپ نے بتا دیا کہ یہ کردار ہونا چاہیے، اس کردار کے لیے افراد سازی بھی تو ضروری ہے یقیناً۔ تو جے ٹی آئی طلبہ کو دینی، سماجی اور سیاسی میدان میں کیسے تیار کرتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب افراد سازی کے اوپر بھی کچھ کام ہوتا ہے، رجال کار جسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ حضرت، اس کے لیے ہمارا الحمدللہ بہترین نظم ہے۔ ہمارا سب سے پہلے ابھی بھی ممبر سازی چل رہی ہے، تو جیسے ہی کوئی آدمی ممبر بنتا ہے تو ہم اسے معاون بناتے ہیں، رکن نہیں بناتے، اسے معاون بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک مختصر نصاب ہے ہمارے پاس، تقریباً 200 صفحات کا، پونے 200 صفحات کا ایک نصاب ہے جس میں مختلف موضوعات پہ کالمز وغیرہ جسے آپ سمجھ لیں آرٹیکل ہیں، وہ ہم اس کو مطالعے کے لیے دیتے ہیں۔ زبردست۔ پھر اس کے ساتھ جب وہ 2 سال اس کے اندر وہ کر لیتا ہے تو، یا 1 سال وہ لگا لیتا ہے، تو پھر اس کو ہم باقاعدہ رکن بناتے ہیں۔ رکن بنانے کے بعد ہمارا ایک نصاب ہے تقریباً 8 سے 10 کتابوں کا، وہ ہم اس کو مطالعے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے لیے جو مطالعہ کرتا ہے، اس کی نظریاتی جو اس کی فکری اور نظریاتی تربیت ہوتی ہے۔ زبردست۔ اور پھر جو اس نظام کے اندر نہیں، مطلب کوئی ہر بندہ کتاب نہیں اٹھاتا، تو اس کے لیے ہم یونٹ سے لے کر مرکز تک ہمارے تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، اسٹڈی سرکل قائم ہوتے ہیں، درس قرآن کے حلقے قائم ہوتے ہیں، علمی مذاکرہ ہوتا ہے، سوال و جوابوں کی نشست ہوتی ہے۔ تو یہ ہر 15 دن کے بعد کہیں ہے یونٹ کی ترتیب، تو صوبے میں اگر ضلع میں مہینے بعد ہے، تو صوبے میں 3 مہینے بعد ہے، تو مرکز میں 6 مہینے بعد۔ تو ایک پوری ہماری سیریز ہے جو ہم اس نوجوانوں کو جو ہے وہ اس پہ کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو جو جے ٹی آئی ہے، اس کے اندر قیادت کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی بھی طالب علم آگے آ سکتا ہے یا اس کے لیے بھی کوئی خاص اس میں کرائٹیریا ہے، خاص اہلیت چاہیے، یا کوئی بھی انسان محنت کر کے کوئی بھی طالب علم اس کی قیادت کے لیے اہل ہو سکتا ہے؟ حضرت، اس میں جے ٹی آئی کا جو انتخاب کا طریقہ کار ہے، قیادت کا، یونٹ سے لے کر مرکز تک ٹوٹلی انتخاب کے ذریعے ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی میرے جیسا عام بیک ورڈ علاقے سے، میں انڈیا کے بارڈر ایک کنارے پہ بیٹھا ہوں، جے ٹی آئی کی ذمہ داری پہ آ سکتا ہے، مرکز پہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سابقہ جو ذمہ دار ہیں، ہدایت اللہ پیرزادہ صاحب، وہ بلوچستان کے دور دراز علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ آصف اللہ مروت صاحب ہیں، وہ لکی مروت سے تعلق رکھتے تھے، اور رانا عثمان صاحب ہیں، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جے ٹی آئی کی 99% کے، جن کا بظاہر کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ جے یو آئی میں مرکز کی سطح پہ ہوں،
یا چچا ہوں یا اس طرح کا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی عام ساتھی جو محنت کرے گا وہ مرکز صوبے کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے. اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ہمارا. صحیح. اچھا آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، تو بیانی کی ایک جنگ ہے، اور ہر طرف ایک ہر بندے نے ایک سوشل میڈیا بنایا ہوا ہے، اور ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر اپنے نظریات، اپنا بیانیہ وہ چلاتے ہیں. تو جو موجودہ دور کے اندر جے ٹی آئی اس ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر کیسے کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں. جی اس حوالے سے ابھی چونکہ ہمارا انتخابات چل رہے ہیں تو اس انتخاب کے دوران ہی ہم نے ایک سوشل میڈیا ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں تقریباً اس وقت چاروں صوبوں، اس میں گلگت کے لوگ بھی ہیں، فاٹا کے لوگ بھی ہیں، پورے ملک سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے، پنجاب سے 50 افراد کی ایک ٹیم ہے. تو اس کو ہم مزید منظم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ چند آنے والے لمحوں میں ہم انشاءاللہ آن لائن اس پہ یعنی کہ یہ ورک ہو رہا ہے، اس کو پائپ لائن کے اندر ہے. ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے، اس پہ کچھ ورک ہوا ہے. مزید اس میں لیکچر ایڈ کرنے کے لیے، آن لائن سیمینار منعقد کرنے کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، یہ جو ضلع بہاول نگر ہے، اس کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ بھی طلباء تنظیم کے حوالے سے ہیں تو آپ کا تعلق بھی ضلع بہاول نگر کے ساتھ ہے. تو ہمارے ضلع بہاول نگر کا جو نظام تعلیم ہے، یہ اس کی قسم پرسی، اس سسٹم کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور اس کی اصلاحات کے حوالے سے آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے حکام بالا کو؟ حضرت ہمارا بہاول نگر تعلیم کے حوالے سے بالکل انتہائی مطلب ہے کہ وہ ایک انتہا پہ ہے، تباہی کے دہانے پہ ہے. یہاں بالکل نظام تعلیم ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی شہر سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر باہر جائیں تو اسکول کے اندر 4 دیواریاں نہیں ہیں، ان کی بلڈنگ نہیں ہے، ان کے اندر وہ فرنیچر مہیا نہیں ہے. اتنے بڑا ضلع ہے، اتنا درخیز ضلع ہے، زرعی ضلع ہے، بزنس والا ضلع ہے، ٹیکس دینے والا ضلع ہے، لیکن پورے ضلع میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. پورے ضلع میں ایک بھی میڈیکل یونیورسٹی کالج نہیں ہے، کوئی انجینئرنگ کا کالج نہیں ہے، کوئی اور ٹیکنیکل کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہاں کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے تعلیم پر بالکل فوکس نہیں کیا. یہ ہمارے اس خطے کو بالکل وہ مطلب کو ان پڑھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سستی لیبر اور سستے ووٹر یہ ملتے رہیں. انہوں نے ہمارے ضلع کو ایک خراب کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے جدید دور کے اندر بھی ہم وہ وڈیرا سسٹم کے تحت جی رہے ہیں. جی سرمایہ دارہ سسٹم ہے اور وڈیرا سسٹم ہے. یہ میں حضرت بلوچستان میں گیا ہوں، فاٹا میں گیا ہوں، وہاں کی صورتحال اور یہاں ضلع بہاول نگر کی صورتحال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. صحیح. اچھا ملک صاحب، یہ جو جے ٹی آئی ہے، جمعیت طلبہ اسلام، یہ صرف ایک مخصوص مطلع فکر کی نمائندہ تنظیم ہے یا یہ تمام طلبہ کے لیے کام کرتی ہے؟ سر یہ تمام طلبہ کے لیے کام کرتی ہے. اس میں بریلوی مکتبہ فکر ہو، اہل حدیث مکتبہ فکر ہو یا کوئی اور مکتبہ فکر ہو، تمام مطلب ہے مکاتب کے لیے کام کرتی ہے. آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہو جائے گا کہ جمعیت مطلب ہے کہ اکٹھ، اتحاد اور تنظیم، اور طلبہ اسلام یعنی مسلمانوں کے طلبہ کی ایک تنظیم ہے. اس میں اس کی ڈیفینیشن ہی ہمارے اکابرین نے ایسی بنائی کہ تمام طبقات کو ختم کر کے ایک اسلام کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. صحیح. اچھا، نوجوان طلبہ کو جے ٹی آئی سے کیوں جڑنا چاہیے؟ اس میں ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی بندہ اگر جے ٹی آئی کے اندر آتا ہے تو اس کو کیوں آنا چاہیے؟ آپ اس کو کیا دیتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ سر جے ٹی آئی میں اس لیے آنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ارد گرد ماحول جو ہے وہ ہر طرح کے لحاظ سے خراب ہو چکا ہے. چاہے وہ امن کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے لحاظ سے ہو، وہ بے حیائی اور برائی کے لحاظ سے ہو. ہر طرح جو ہے وہ ہم نوجوانوں کو طرح طرح کے مسائل ہیں. آپ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو ان تمام مسائل سے جمعیت طلبہ اسلام بچا کے اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کی طرف آپ کو لائے گی. اور جب آپ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہوں گے، منسلک ہونے کے بعد جب آپ یہاں سے نکل کر عملی زندگی میں جائیں گے، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، چاہے آپ کسی ملازمت کے شعبے میں چلے جائیں، کاروبار کے شعبے میں چلے جائیں یا سیاست کے شعبے میں چلے جائیں یا کوئی اور شعبہ ہے، آپ اپنے کلیگ سے بہتر رزلٹ معاشرے کو دیں گے. آپ اس معاشرے میں اپنی فیلڈ میں ایک قائدانہ کردار ادا کریں گے. آپ کو اس لیے جمعیت طلبہ اسلام میں آنا چاہیے. صحیح. اچھا، تو جمعیت طلبہ اسلام سر، اس میں اس حوالے سے آپ پاکستان کے نوجوان طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں جمعیت طلبہ اسلام کو، تو آپ کا نوجوان طلباء کے لیے جو فریش طلباء ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھ جڑیں
इंशाल्लाह जमीयत तलबा इस्लाम आपको ज़ाया नहीं करेगी, आपको और आपके टाइम को इंशाल्लाह कीमती बनाएंगे और आपको माशरे का बाअसर फ़र्द बना के इंशाल्लाह जमीयत तलबा इस्लाम में दाने अमल में उतारेगी। अच्छा, ये जो जेटीआई है इसको मतलब एक अरसा हो गया बने हुए, लेकिन जो इसका किरदार है जितना मजबूत होना चाहिए था शायद कहीं ना कहीं कमी नजर आती है हमें। तो इस हवाले से, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई भी तंजीम होती, कुछ ना कुछ उसमें इंसानी बसात के मुताबिक इंसान जितना कर सकता है, तो कुछ चीजें हालात की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाती। तो आप क्या समझते हैं कि जेटीआई को मजीद मुतहर्रिक और मजबूत बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, और आपकी क़यादत में कौन से इकदाम हो रही हैं ताकि जेटीआई मजीद निखर कर, मजीद उभर कर, मजीद बेहतरीन, मुनज़्ज़म और मजबूत होकर सामने आए? हज़रत, मैं इस हवाले से आपको ये थोड़ा-सा आपकी बात से इख्तिलाफ़ करूँगा कि जमीयत तलबा इस्लाम कमज़ोर नहीं है। सही। किसी भी चीज़ का मुवाज़ना आप उसके यानी कि बराबर की चीज़ से कर सकते हैं। आप जमीयत तलबा का तकाबल बाकी जमातों के साथ आप करेंगे, आप सियासी जमातों के साथ नहीं करेंगे। सही। इस वक्त जमीयत तलबा इस्लाम की सूरत हाल ये है कि मेरा दावा ये है कि जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। सही। वो इसलिए कि आप गिलगित में चले जाएं, दूर दराज बल्तिस्तान में, तो वहां जमीयत तलबा इस्लाम आपको मिलेगी। आप ग्वादर और बलोचिस्तान के बैकवर्ड इलाकों में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएं तो आपको जमीयत तलबा मिलेगी। ईरान के बॉर्डर पे आप जाएंगे तो आपको जमीयत तलबा मिलेगी। आप इंडिया के बॉर्डर के साथ भावलनगर में आ जाएं तो आपको जमीयत तलबा इस्लाम मिलेगी। यानी कराची से लेकर खैबर तक जिसे बोलते हैं, हर तहसील और हर जिले और हर देहात में और हर मौजे पे, हर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जमीयत तलबा इस्लाम मौजूद है और अपना किरदार माशरे में अदा कर रही है। तो ये तो जमीयत तलबा इस्लाम बहुत मजबूत है। किसी भी तंजीम को ये फोकियत हासिल नहीं है कि वो पूरे मुल्क की तमाम तहसीलों जिलों में मौजूद हो। ये सिर्फ जमीयत तलबा इस्लाम को पूरी बॉडीज तमाम पाकिस्तान में मौजूद है, तहसील लेवल तक बॉडी बनी हुई है। जी, तहसील लेवल तक बनी हुई है। अच्छा। और मैंने खुद जो है ये पिछले 3 महीने रमजान से कबल मैंने दौरा, पूरे 3 महीने मैंने पूरे मुल्क का दौरा किया। आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा है, तो आपने खुद देखा है कि एक मतलब जमे गफीर है हर जगह पे जो नौजवान जमीयत तलबा इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं। जी जी, माशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी कि कब इलेक्शन हो रहे हैं जेटीआई के और नई क़यादत का इंतखाब फिर होगा, उसका थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा ये बता। उसका हजरत प्रोसेस ये है कि ईद के बाद इंशाल्लाह हमारे मेंबर शादी मुकम्मल हो रही है। हतमी शेड्यूल तो इंशाल्लाह इजलास में देंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले यूनिटों के इलेक्शन होंगे पूरे पाकिस्तान के, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, मसलन अप्रैल मई में जो है यूनिटों के इलेक्शन होंगे। तो पूरे हर यूनिट में इलेक्शन होंगे। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि 5 लोगों का पैनल बनता है। सबसे पहले तो हमारी एक जनरल कौंसिल बनती है जिसे हम मजलिस उमूमी कहते हैं। मजलिस उमूमी में से जिस सतह का यानी कि इलेक्शन हो, उस सतह की मजलिस उमूमी में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है लोगों की रहनुमाई के लिए, तलबा की रहनुमाई के लिए। तो वो उन 5 में आपस में इलेक्शन होता है। तो उनमें से एक बंदा सदर बनता है और बाकी 4 जो है वो रह जाते हैं। फिर उन 4 में आपस में मुकाबला होता है, उनमें से एक जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। फिर ये दोनों सदर और जनरल सेक्रेटरी मिल के जो है वो यानी कि आगे अपनी बॉडी मुकम्मल करते हैं। तो इस तरह फिर ये यूनिट सतह पे जनरल कौंसिल, फिर उसका इलेक्शन, फिर जिला लेवल पे जनरल कौंसिल, फिर उसका इलेक्शन, फिर सूबाई सतह पे जनरल कौंसिल, फिर उसका इलेक्शन, फिर मरकज की सतह पे जनरल कौंसिल, फिर उसका इलेक्शन। तो ये पूरी तरतीब के साथ हर जगह इलेक्शन होता है और ये नई क़यादत जो है वो बनेगी। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम मलिक उवैस साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपने बहुत ज़्यादा थोड़े वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा मुफस्सल अंदाज के अंदर हमें समझाया, हमें गाइड किया और हमारे नाजरीन को आपने बताया कि जमीयत तलबा इस्लाम किस अंदाज में पूरे पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म, मजबूत और मुस्तहकम होकर काम कर रही है। इसका जो शानदार माजी है, जो आगे पुराज़म आपका मुस्तकबिल है, उसके हवाले से आपने गाइड किया। हम उम्मीद करते हैं कि जेटीआई के चराग से इंशाल्लाह रोशनी फैलेगी और इंशाल्लाह आपकी क़यादत में भी जेटीआई आगे बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी इंशाल्लाह। और हम आने वाली नई क़यादत जो आगे इलेक्शन के बाद आएगी, हम उससे भी उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह वो इस तंजीम को मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म बनाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।